السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پارٹ نمبر 21، سلسلہ وار عورتوں کو میراث دینے کا۔ ایک بات بہت ذہن میں رکھیے کہ لڑکیوں کا بھی حق ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، ماں کا بھی حق ہوتا ہے، بھائی کا بھی حق، یعنی بیٹے کا بھی حق ہوتا ہے، بیٹی کا بھی حق ہوتا ہے۔ عورتوں کو کسی مذہب میں بھی میراث میں حق نہیں ملتا۔ مشرکین ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، ان کے یہاں عورتوں کو کچھ ملتا نہیں تھا۔ ہماری شریعت نے اسے لاگو کیا ہے، اور اس کا قصہ یہ ہوا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کی 2 لڑکیاں تھیں اور ایک لڑکا تھا، اور ایک اوس بن ثابت کی بیوہ تھی۔ یہ 4 کا پریوار تھا مدینہ منورہ میں۔ جب وہ شہید ہو گئے، ان کو غسل وغیرہ دے دیا، جو بھی ان کی ودھی تھی دفنانے کی وہ ہو گئی، تو 1 دن یا 2 دن کے بعد اوس بن ثابت کے بھائی یہ آئے بھابھی کے پاس اور کہا کہ بھابھی، یہ جتنا مال ہے گھر میں، اس میں آپ کو تو کچھ ملے گا نہیں، اس لیے کہ آپ عورت ہو اور عورت کو کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ 2 لڑکیاں جو ہیں ان کو بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ لڑکیاں ہیں، ان کو نہیں ملے گا۔ ہاں، لڑکے کو ملے گا، وہ بھی اس وقت ملے گا جب یہ لڑکا بڑا ہوگا، ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر سارا مال گھر کا یہ لوگ لے کر چلے گئے۔ اب بیچاری بیوہ گھر میں ہے، 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے، اور بیٹیاں بھی چھوٹی، بیٹا بھی چھوٹا، اور بیوہ ہوئی۔ ایک طرف تو شوہر کے جانے کا غم، اور دوسری طرف یہ پریشانی آ گئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے گزر رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے، تو لوگوں نے کہا جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے، حضور آئے۔ ایک اعلان ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی گلی سے گزرتے تھے تو چھوٹی بچیاں کہتی تھی جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ۔ یا کوئی بھی جو بھی قصہ ہوا ہو، چاہے گلی کا قصہ ہوا ہو نہ ہوا ہو، یا اوس بن ثابت کی بیوہ نے خود نے حضور سے بات کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، اور اوس بن ثابت کی بیوہ نے کہا کہ حضرت، میرے گھر میں اوس کے بھائی آئے تھے، یہ سب لے گئے، بس آپ اتنی سفارش کر دیں کہ وہ 2 بچیوں کو بھی لے جائیں، ان کو پالے پوسے بڑا کریں، ان کی شادی کرائیں، میں رہوں گی، میرا بیٹا رہے گا، بس ہم دونوں اپنی زندگی گزاریں گے۔ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور بہت روئے، بہت روئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جواب دیا، تو نے جو بات میرے سامنے رکھی ہے تو تیری بات کا جواب میں نہیں دیتا، تیری بات کے جواب کا میں آسمانوں سے انتظار کرتا ہوں۔ چنانچہ آسمانوں سے انتظار کیا، آسمانوں سے پھر میراث کی آیتیں نازل ہوئی، ساری کی ساری جو ہے اس میں باقاعدہ حساب کر کے بتایا گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، نماز پڑھو اتنا قرآن میں کہا ہے، ظہر کی 4 پڑھو، عصر کی 4 پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، عشاء کی 4 پڑھو، فجر کے 2 پڑھو، یہ قرآن میں نہیں ملے گا، یہ حدیث بتائے گی۔ روزہ رکھو یہ قرآن کہتا ہے، لیکن یہ کیسے رکھو، کیا کرو، ساری تفصیل حدیث بتائے گی۔ میراث میں ایسا نہیں ہے، میراث میں تو اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کر کے ہی بھیج دیا، لڑکے کا اتنا، لڑکی کا اتنا، ماں کا اتنا، وغیرہ وغیرہ، تاکہ کوئی گھول مالی، کوئی جو ہے کسی کا کمپیوٹر صحیح چلے غلط چلے، اس میں گھول مالی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حساب آسمانوں سے ہو کر آیا ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اس لیے لڑکیوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، چھوٹے بھائیوں جو بھی ہوں، سب کو میراث مکمل طریقے پر ملنی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور قیامت کے دن
کوئی جواب ہوگا نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔